الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے۔ آپ نے جو تعلیمات دنیا کو دی ہیں، جو اخلاق سکھائے ہیں، اس کو دنیا بھر میں پیش کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم خطبہ ہے خطبہ حجۃ الوداع، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تھا اور آپ نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، وہی آپ کا پہلا اور آخری حج تھا سن 10 ہجری میں، تو آپ نے میدان عرفات میں ایک خطبہ دیا تھا جس میں تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے۔ وہ خطبہ بہت اہم ہے، اس کے اندر اسلام کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے، اور اس خطبے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہے وہ پوری انسانیت کے لیے فائدے کی چیز ہے۔ اور جتنے بھی دنیا کے اندر قانون بنے ہیں، جس ملک کا بھی قانون ہو، اگر اس کے اندر عدل و انصاف کی بات کی گئی ہے، اس کے اندر تمام لوگوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے، تو نبی علیہ السلام کے اس خطبے سے ہی اس چیز کو لیا گیا ہے۔ ایسا جامع خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، تو ہمیں اور آپ کو غور سے اس خطبے کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، کیونکہ وقت کم رہتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی جو عربی عبارت تھی، اصل الفاظ تھے، اس کو بیان نہیں کیا جا رہا ہے، صرف اس کا ترجمہ اور خلاصہ مفہوم پیش کیا جا رہا ہے، تو غور سے سننے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے اللہ کی تعریف کی، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک درد بھرا جملہ کہا۔ وہ یہ کہا کہ اے لوگوں، میری بات غور سے سنو، ہو سکتا ہے آئندہ اس طرح کا اجتماع نہ ہو۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ دے دیا کہ ہو سکتا ہے آئندہ میری زندگی میں یہ موقع نہ ہو کہ ہم حج کریں اور میدان عرفات میں اس طرح جمع ہوں جس طرح آج جمع ہے۔ آپ نے بتا دیا، اشارہ دے دیا کہ اب میری زندگی دنیا کی ختم ہو چکی ہے، اور جو مقصد تھا دنیا میں آنے کا وہ پورا ہو چکا ہے، اب میں یہاں سے رخصت ہونے والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے آئندہ ایسا اجتماع ممکن نہ ہو، اس لیے غور سے میری بات کو سنو جو میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری ناموس یعنی عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن یوم النحر کا، یعنی یہ قربانی کا دن، 10 ذی الحجہ کا دن، اور یہ مبارک مہینہ اور یہ مبارک شہر جس طرح تمہارے لیے محترم ہے، قابل احترام ہے، اسی طرح تمہارا خون اور تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قابل احترام ہونی چاہیے۔ یعنی کوئی کسی کا خون نہ بہائے، کوئی کسی کی عزت نہ اچھالے، کوئی کسی کے مال کو نہ ہڑپے۔ جس طرح تمہارے نزدیک یوم النحر کی اہمیت ہے، قربانی کے دن تمہارے لیے محترم ہے، جس طرح مکہ مکرمہ شہر تمہارے لیے احترام والا ہے،
جس طرح تمہارے لیے یہ مہینہ جو ذی الحجہ کا چل رہا ہے احترام والا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کا خون، ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کی عزت بھی تمہارے لیے ایسے ہی احترام والی ہونی چاہیے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی۔ اس کے بعد آپ نے عورتوں اور غلاموں سے متعلق تعلیم دی کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ عورت جو تمہارے نکاح میں آئی ہے، اللہ کے نام پر تم نے اسے اپنی زوجیت میں، اپنے نکاح میں لیا ہے، اپنی زندگی میں اس کو داخل کیا ہے۔ وہ تمہاری نوکرانی نہیں ہے، وہ تمہاری خادمہ نہیں ہے، اللہ کے نام پر تم اسے لے کر کے آئے ہو اپنے گھر میں، اس کا احترام کرنا۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عزت کا خیال کرے اور وہ تمہارے علاوہ کسی اور کو اپنے پاس نہ آنے دے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح تمہاری ذمہ داری ہے تم اس کا خیال رکھو، اس کو اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں سے متعلق تعلیم دی کہ جیسے تم خود کھاتے ہو اپنے غلاموں کو بھی کھلاؤ، خود پہنتے ہو اپنے غلاموں کو بھی پہناؤ، یعنی ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی ایک آدم کی اولاد ہے، وہ بھی خدا کا بندہ ہے، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزیں جن کی وجہ سے بہت زیادہ جھگڑا و فساد ہوتا تھا، اس کے خاتمے کا اعلان فرمایا۔ سب سے پہلی چیز سود کا خاتمہ۔ یہ سود یہ بہت ہی مہلک چیز ہے اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کی وجہ سے امیر جو ہے اور زیادہ امیر ہوتے جاتے ہیں اور غریب اور زیادہ غریب ہوتا جاتا ہے، اور امیر آدمی، پیسے والا آدمی، دولت والا آدمی بغیر کچھ کیے غریبوں کا خون چوستا رہتا ہے، اپنی دولت کو بڑھاتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے خاتمے کا اعلان فرمایا کہ اب سے پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا، لیکن اب کے بعد سے سود کا مکمل طور پر خاتمے کا میں اعلان کرتا ہوں۔ اور سب سے پہلے اللہ کے نبی نے اپنے گھر سے اس کی شروعات کی۔ آپ کے چچا حضرت عباس، ان کا بہت زیادہ مال لگا ہوا تھا، ابھی کے اعتبار سے دیکھیں تو کروڑوں اربوں کی دولت تھی ان کی، جو انہیں لوگوں سے وصول کرنی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے چونکہ تمام لوگوں کے لیے پیغام دیا تھا تو آپ نے اپنے گھر سے اس کی شروعات کی کہ میرے چچا عباس کو جنہیں بھی سود دینا ہے، میں ان تمام سود کا خاتمے کا اعلان کرتا ہوں، اب کسی کو سود دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اپنے گھر سے آپ نے شروعات کی اور اپنے چچا عباس کا جو سود تھا دوسرے لوگوں پر جن کو انہوں نے قرض دیا تھا، ان تمام کو آپ نے معاف کر دیا، اور اس طرح امت کو تعلیم دی کہ آئندہ سے یہ سودی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے وہاں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے وہ تھا ایک دوسرے سے انتقام لینا۔ کسی نے کسی کے خاندان کے آدمی کو قتل کر دیا، اب دونوں خاندان میں لڑائی چل رہی ہے، ایک نسل گزر گئی، اگلی نسل آ رہی ہے، پھر وہ اس کا بدلہ لے رہی ہے، اس کے بعد دوسری نسل آ رہی ہے، وہ اس کا بدلہ لے رہی ہے، تو ایک نسل سے دوسری نسل، تیسری نسل، چوتھی نسل، اس طرح لڑائی جھگڑے ان میں چلتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس انتقام کا بھی خاتمہ کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اس کی شروعات بھی آپ نے اپنے گھر سے فرمائی۔ آپ کے چچا کا ایک چھوٹا معصوم بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ، ربیعہ اس کا نام تھا، اس کو کسی قبیلے کے لوگوں نے قتل کر دیا تھا، تو اب ان سے بدلہ لینا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے چونکہ تعلیم دی امت کو کہ اب اس طرح کی لڑائی اور جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، تو آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروعات کی اور فرمایا کہ میرے چچا کے بیٹے ربیعہ کے قاتلوں کو میں معاف کرتا ہوں، میں ان سے انتقام نہیں لوں گا۔ تو اس طرح آپ نے ان دو چیزوں کو ختم کیا، سود کا خاتمہ کیا اور یہ جو بدلے کی آگ تھی اس کا آپ نے خاتمہ فرمایا، تاکہ دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو، شانتی قائم ہو، اور لڑائی جھگڑے فساد سے دنیا جو ہے مکتی پالے۔ اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو چیزوں کو ختم فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اتحاد کی تعلیم دی کہ تمام انسان سب کے سب
ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، سب کا خدا بھی ایک ہے اور سب کا باپ بھی ایک ہے، سب آدم کی اولاد ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، سب ایک باپ کی اولاد ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آج کے بعد کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عرب کے رہنے والے کو عجم کے رہنے والے لوگوں پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی عجم کے رہنے والے آدمی کو عرب کے رہنے والے آدمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ یعنی عرب کا ہو یا عجم کا رہنے والا ہو، کالا ہو گورا ہو، یہ چیز فضیلت کی نہیں ہے، فضیلت کی چیز ہے تقوی، پرہیزگاری۔ جو جتنا زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ عزت والا ہے، چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو۔ تو اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو اتحاد کی، ایکتا کی تعلیم دی ہے کہ تمام انسان ایک خدا کے بندے ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر فضیلت ملے گی تو تقوی کی بنیاد پر ملے گی۔ جو جتنا زیادہ متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ اتنا زیادہ عزت والا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے تعلیم دی کہ کتاب اور سنت یہ چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے درمیان، ان سے جڑو اور متحد رہو، آپس میں لڑائی جھگڑے، اختلافات، فرقہ پرستی، ان چیزوں کو ختم کرو۔ ایک کتاب میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، اس کتاب کو پکڑو اور اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرو۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی طرح تم لوگ آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی نئی امت پیدا نہیں ہوگی، لہٰذا تم عبادت کرو، پانچوں وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، اور خوش دلی کے ساتھ اللہ نے مال دیا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرو، اللہ نے اور دولت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح عبادت کی تعلیم دی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ اللہ تم سے میرے بارے میں سوال کرے گا کہ محمد نے تم تک میرا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا تو کیا جواب دو گے؟ تو پورا مجمع، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع میدان عرفات میں موجود تھا، سب کی زبان سے نکلا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہم تک ٹھیک ٹھیک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا۔ تو سب نے جواب دیا یا رسول اللہ ہم اللہ کے سامنے یہی کہیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا اور آپ نے جو آپ کی ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کا حق ادا کر دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنا کام صحیح طریقے سے کر دیا، تیرا پیغام تیرے بندوں کو تک پہنچا دیا، اور جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے ادا کر دی ہے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کو گواہ بنایا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو لوگ وہاں موجود تھے، حاضر تھے، ان لوگوں سے آپ نے فرمایا کہ جو یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے وہاں موجود تمام صحابہ کو آپ علیہ السلام نے داعی بنایا کہ میرا پیغام جو تم تک پہنچا ہے اس کو اپنے تک باندھ کر مت رکھنا، بلکہ میرے اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانا، جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک بھی میرا پیغام پہنچ جائے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا وہ خطبہ تھا جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے اندر انسان کے لیے وہ اصول ہیں کہ اگر ان اصولوں پر دنیا میں آج بھی عمل کر لیا جائے تو دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو سکتا ہے، دنیا کے اندر سے ظلم کا خاتمہ ہو سکتا ہے، دنیا کے اندر سے فساد کا خاتمہ ہو سکتا ہے، دنیا کے اندر سے سود کا، لڑائی جھگڑوں کا، اور جو خون بہایا جا رہا ہے اس چیز کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اتنا اہم خطبہ ہے، اس کا میں نے مختصر سا ترجمہ، مفہوم اور تشریح میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام پر وہ آیت نازل ہوئی جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
اللہ نے اعلان کر دیا، حضرت جبرائیل تشریف لائے اور اعلان فرما دیا کہ آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ دین اسلام سے راضی ہو گیا ہے۔ اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دین اسلام ہی میں کامیابی ہے۔ جو اس دین کے مطابق زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا اللہ کے یہاں، اور جو اس سے ہٹ کر کے زندگی گزارے گا اس کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں ناکام ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کی ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور پوری زندگی سنت و شریعت کے مطابق گزاریں۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کا پیغام یہی ہے کہ ہم نبی کی زندگی کو پڑھیں، آپ کی زندگی کو سیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔